السلام علیکم ناظرین، ان سائڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر علی خان، اور اس وقت میں موجود ہوں NH60 اور میرے ساتھ شیخ راشد شفیق صاحب موجود ہیں جو کہ MNA ہیں اس حلقے سے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو اس وقت معاملات پیش آتے رہے، کس طریقے سے یہ ان چیزوں کو ٹیکل کرتے رہے، چونکہ شیخ رشید صاحب جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد فرنٹ لائن پہ یہی تھے، کیا معاملات تھے، کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کور کیا، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور 1 فروری کو انہوں نے 1 اور 2 فروری کی رات کو جب شیخ رشید احمد صاحب کے گھر جو بیریا ٹاؤن گاف سٹی میں ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں پر اسلام آباد کی پولیس نے رات کو 12 ساڑھے 12 بجے ایک میں سمجھتا ہوں ڈکیتی کی، حالانکہ وہ پنجاب کی حدود کے اندر تھا، اور 1 بجے وہ 200-250 لوگوں کے ساتھ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کو اپنے بیڈ روم میں وہ سوئے ہوئے تھے اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد وہاں سے ہمارے پیسے، گھڑیاں، گاڑیاں اور ملازمین تک کے پیسے، ان کا اسلحہ لے گئے، اور پھر 1-1:30-2 بجے تک میں وہاں پر پہنچا تو پتہ لگا کہ ان کو تھانہ اپارہ لے گئے ہیں، اور میرے سامنے ہی وہ 12 کو جب میں کراس کر رہا تھا تو دوسری سائڈ پہ 2-3 گاڑیاں جا رہی تھیں، ایک چھوٹی سی گاڑی میں ان کو بٹھا کے وہ تھانہ اپارہ لائے۔ پہلے تو انہوں نے ان پر بیہودہ الزام لگایا کہ جی کوئی نشے کی حالت میں ہے، اور وہاں سے کوئی ایسی شراب کی بوتلیں وغیرہ ملی ہیں، حالانکہ وہ نیند میں تھے۔ نیند میں اٹھنے کے بعد پھر انہوں نے فوری طور پر ان کو وہ پولی کلینک اسپتال لے کے گئے، وہاں پہ ان کا بلڈ کا، یورین کا ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے صبح ان کو پیش کرنا تھا، اور وہ پیش کرنا میرے خیال سے پوری پاکستانی قوم کو اچھا نہیں لگا کہ ایک 73 سالہ پاکستان کا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اور جس نے 16 وزارتیں دیکھی ہیں، اس کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے کورٹ میں لے کر آئے، اور ان کے الزام کوئی منی کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان کے اوپر لینڈ مافیا کا الزام نہیں تھا، نہ ان کے اوپر کوئی اثاثے بنانے کا الزام تھا۔ ایک ہی الزام تھا کہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ لاہور میں ایک میٹنگ کی، اور خان صاحب نے اپنے اوپر جو قتل کا انکشاف کیا کہ میرے پر آصف زرداری جو ہے کہ وہ مجھے مروا سکتے ہیں، وہی بات آ کے انہوں نے باہر آ کے کوٹ کی، اور اس بات کو انہوں نے اس بات پہ اوپر ایک پیپلز پارٹی کسی عہدیدار نے FIR دے دی، اور حالانکہ وہ جو ہمارا تھانہ اپارہ کے اندر شوکاز نوٹس تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو 6 فروری تک سسپینڈ کر دیا تھا۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی یہ اس حالت میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے شیخ صاحب کو انہوں نے خراب کرنا تھا، اور 2 دن کا ریمانڈ لے کے گئے، پھر بیک وقت انہوں نے بلوچستان میں، اور پھر اس کے بعد مری تھانہ میں، پھر اس کے بعد ایک کراچی میں انہوں نے FIR دی۔ یہ شیخ رشید صاحب کو کراچی لے کے جانا چاہتے تھے، اور شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تھا کہ اگر جب مجھے کراچی لے کے جاتے ہیں، حالانکہ کراچی والی جو دفعات تھیں وہ ساری اویلیبل تھیں، اور ہمارا خدشات یہ تھے کہ راستے میں ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے 4-5 لوگوں کو نام پہلے ہی میڈیا کے ذریعے، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اور جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کا نام لیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ شیخ رشید احمد صاحب کو کراچی لے جاتے ہوئے کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا، اور انہوں نے کہا کہ کراچی اور جو لس بیلا کی FIR انہوں نے سسپینڈ کی، اور مری والا بھی حالانکہ جب انہوں نے ہمارے گھر کے اوپر یہ جا کر ریڈ کیا، نہ سرچ وارنٹ تھا، نہ گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ پنجاب کے حدود میں کسی کو گرفتار کریں گے اسلام آباد، وہ پہلے باقاعدہ اس تھانے کی پولیس کو ساتھ لائیں گے۔ انہوں نے 1 بجے تو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں جا کے جب ان کو پتہ لگا کہ یہ گھر تو ان کا پنجاب کے آتا ہے علاقے میں، تو پھر انہوں نے تریٹ چوکی میں جا کر صبح 3-3:30 بجے کا FIR داخل کی، اور اس میں لکھا جی کہ یہ مسلح تھے اپنے ملازمین کے ہمراہ، اور ایک پولیس والے کی وردی جو انہوں نے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ 200 بندے ایک گھر کے اوپر حملہ آور ہوں تو وہ کس طریقے سے پولیس والے کی وردی پھاڑا، لیکن انہوں نے زیادتی کی وہاں پر، گھڑی میں نے پہلے کا سارا سامان لے گئے، اور وہ پھر ہم سول کورٹ، سیشن کورٹ، پھر جب ان کو مری لے کر گئے، کراچی کی پولیس بھی لینے کے لیے آ گئی تھی، اور مری کی پولیس بھی لینے کے لیے آ گئی تھی، حالانکہ اس دن جج صاحب جو عمر شبیر صاحب 1 دن کی چھٹی پہ تھے، انہوں نے دونوں دفعہ کراچی کی پولیس کو اور مری کی پولیس کو کہا کہ آپ اڈیالہ جیل میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی تفتیش مکمل کریں۔ جب عمر شبیر صاحب 1 دن کی چھٹی پہ تھے، جو متعلقہ جو جج موجود ہوتی خاتون وہاں پہ تھی، انہوں نے وہ آرڈر وہاں پر عدالت کو نہیں دکھایا، اور 1 دن کا ریمانڈ لے کے، یہ رازداری ریمانڈ لے کے مری چلے گئے۔ اور مری میں آپ کو پتا اس وقت برف باری تھی، -1-2 ٹمپریچر چل رہا تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اوپر سے حکم ملا کہ ہم نے آپ کو حوالات کے اندر لٹانا ہے، آپ کو کوئی کمرہ نہیں مل سکتا۔ پھر وہ ہم نے برداشت کیا، کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے حوالات لاک اپ کے اندر بند کیا، پوری رات شیخ رشید صاحب زمین کے اوپر لیٹے، ایک ہی کمبل ان کو ملا ہوا تھا۔
وہ بھی ہم نے بڑی مشکل سے ان کو پرووائڈ کیا، اور پھر صبح عدالت میں ہم نے پیش کیا. ہم اس جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مزید ان کو ریمانڈ نہیں دیا، کیونکہ اس میں ریکوری کوئی نہیں تھی. سامان ہمارا تھا، ٹھا کے وہ لے گئے، ریکوری کس چیز کی تھی؟ تو اس میں پھر ہماری ضمانت ہوگی. دوسرا پھر ہم ہائی کورٹ میں، سول کورٹ اور سیشن کورٹ میں ہمیں ریلیف تو نہیں ملا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپارالہ تھانے میں بھی ان کو ریلیف دے دیا. ان کی ضمانت اب ہو چکی ہے، اور 2 FIR ان کی سسپینڈ ہے. وہ بھی 20 مارچ تک وہ اسلام آباد جسٹس جہانگیری صاحب اس کو سن رہے ہیں. یہ جو ہے محسن صاحب ہیں، جسٹس محسن کیانی صاحب وہ سن رہے ہیں، اور ایک عمر شبیر صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہیں. تو ہمیں پوری امید ہے، حالانکہ وہ پرسوں پیش ہوئے ہیں اور ابھی چلان ایک دن میں چلان آ گیا. لوگوں کے 2-2 3-3 سال چلان نہیں آتے. اب 2 مارچ کو ان کے اوپر فرد جرم کی ڈیٹ رکھی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں، کیونکہ ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے. سیاسی بیان ہے، سیاسی بیان کے اوپر حالانکہ جو دفعات انہوں نے لگائی ہیں، ان دفعات کے اندر یہ شامل ہے کہ یہ FIR جو ہے سرکاری مدیت میں ہو سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں دے سکتا. اگر آپ کسی سرکاری آدمی کو، کسی فوجی کو، کسی پولیس والے کے اوپر اس قسم کے خدشات کریں تو تب یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، ایک چینل کو کوڈ کر کے. بہرحال ہمیں پہلے بھی انصاف ملا اس ملک کی عدلیہ سے، اب بھی انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. کل صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ سے اپریل میں ہوں گے، لیکن چیف الیکشن کمیشن صاحب تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ ادارے سپورٹ نہیں کر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لیم ایکسکیوز ہے، یہ غیر آئینی کام نہیں ہے؟ دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے کہ وہ غیر آئینی کام کر رہا ہے. آرٹیکل 6 90 ڈیز کے بعد اس کے اوپر لگنے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ 90 ڈیز میں آپ الیکشن کروائیں، سپریم کورٹ کے بھی ایک جسٹس نے، جج صاحب محترم نے اس پہ کہا کہ الیکشن 90 دن کے اندر بنتے ہیں. کل صدر مملکت نے بھی 9 اپریل کی ڈیٹ دی ہے. 9 اپریل کی رات کو عمران خان کو نکالا گیا تھا، اور 9 اپریل کی کوئی شام کو جو رزلٹ آئیں گے دوبارہ عمران خان صبح پنجاب اور سرحد میں اپنی حکومت بنائے گا. عمران خان جو ہے وہ یہ نے اس ملک میں ایک ایسی رات بنائی ہے کہ جس کو یہ ختم نہیں کر سکتے. اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک آئینی ادارے کا سربراہ نہیں ہے، وہ ان کی نوکری کر رہا ہے، ان 14 جماعتوں کی. جو یہ اس کو کہتے ہیں وہ اس طریقے سے، حالانکہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی عمر کے اس حصے میں آ کر اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو میرے خیال سے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے اس وقت، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس قسم کے اقدام کیے ہیں تو پھر وہ اپنے انجام سے بچ نہیں سکے. آج بھی ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، وہ پارٹی نہ بنے، ایک ادارے کے سربراہ ہیں، ان کا کام ہے الیکشن کروانا. اگر گورنر پنجاب اور گورنر سرحد کوئی ڈیٹ نہیں دیتے تو یہ ڈیٹ دیں. اس ڈیٹ، یہ اپنے آپ کو تو کلیئر کریں نا، یہ ڈیٹ دے دیں کہ میں فلاں ڈیٹ. باقی کورٹیں آزاد ہیں، ہمیں پوری امید ہے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بالآخر یہ الیکشن ہونے ہیں 90 دن میں. جو یہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کرائے گا وہ آرٹیکل 6 کے لیے تیار ہے. جی ٹھیک ہے. آخری سوال سر، آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مضبوط ہے، آنے والے دور میں الیکشن ہوتا ہے، آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، پاکستان کے ریزروز آلریڈی کم ہیں، IMF ہمیں فنڈ نہیں دے رہا، پیسے نہیں ہیں، عمران خان کس طریقے سے ملک کو دوبارہ سے کھڑا کرے گا؟ دیکھیں جی، جس دن الیکشن اناؤنس ہو گیا نا، اسی دن میرا یہ آج کا آپ انٹرویو اپنے ریکارڈنگ پہ رکھے گا، یہ اگر ڈالر آج 200 سم تھنگ کچھ پر ہے تو وہ 15 20 25 روپے ڈالر اسی دن گر جائے گا. پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوگی. عمران خان کے دور میں بھی یہ حالات تھے. عمران خان 150 روپے لیٹر پہ پٹرول دے رہا تھا، لیکن عمران خان کی دور میں ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی تھی. گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، ملتان، کراچی، جہاں پر انڈسٹریاں تھیں ڈبل شفٹ لگ رہی تھی. اور پہلی دفعہ پاکستان کی جو برانڈ تھی، جو پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کپڑے تھے، یا پاکستان کی جو دوسرے دنیا کے بڑے بڑے جو ان کے جو سیل کے ہیں ہاؤسز، وہاں کے اوپر پاکستان کی برانڈ بک رہی تھی، میڈ ان پاکستان. اور اتنی پیسہ جلدی جتنا ہمارا ہم ریکور کرنا، اگر ہم نے 10 روپے سال کے ریکور کرنے تو ہمیں 15 سے 20 روپے جو ہماری FBI وہ ریکور کر رہی تھی لوگوں کے ذریعے. لیکن ان لوگوں نے آ کے وہ ساری انڈسٹری بند کر دی. ان لوگوں نے ان کے اوپر اتنے ٹیکسز لگائے، ان کا بیڑا غرق کر دیا. حالانکہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی اس سے بڑے چیلنجز ہوں گے. ملک میں پٹرول کو واپس لانا، جو مہنگائی کو واپس لانا، یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن لوگوں کے اندر ایک اعتماد ہوگا، لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ایک مخلص لیڈر، محب وطن لیڈر یہاں پر موجود ہے، جس نے پہلے بھی ملک کو معاشی طور پر مضبوط کیا تھا.
وہ انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار میں آئے گا، اس ملک کی انڈسٹری چلے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ سے کچھ نہیں ہونا۔ انہوں نے تو امپورٹ پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ایکسپورٹ ہے ہی نہیں ہے۔ ایکسپورٹ تو سنگل میں سمجھتا ہوں کہ 10% رہ گئی ہے جو ہے، اس کو جو لوگوں کے بجلی کے بل اور گیس کے بل آتے ہیں، لوگوں نے اپنے جو ہے فیکٹریاں بند کر کے جو ان کے پاس راس ہے وہی کھا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے پاس ایک معاشی ٹیم ہے جو اس ملک کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرے گی، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں کا عمران خان کے اوپر اعتماد ہے۔ جو ہمارے دوست پڑوسی ملک ہیں وہ بھی جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو ضرور پاکستان کی مدد کریں گے اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے خدا کے پورا یقین ہے کہ جس دن اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان دوبارہ برس اقتدار آئے گا وہ ملک کو معاشی طور پر اس کے پاؤں پر کھڑا کر لے گا۔ شیخ راشد شفیق صاحب اس وقت سابق ایم این اے ہیں، الیکشن جیتے ہیں، دوبارہ سے ایم این اے بنتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو شیخ صاحب نے ڈائری پہ لکھے ہوئے ہیں کہ آنے والے وقت میں پنڈی کی شکل بدلنے کے لیے یہ کام میں نے کر رہے ہیں؟ دیکھیے پنڈی میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک لئی ایکسپریس وے تھا، ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دوسرا پنڈی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ باقی ہم نے 100% اسکول، کالجز، اسپتال، یونیورسٹیاں بنائے ہیں۔ ایک ہمارا اسپتال بند پڑا ہے 9 ارب روپے کی لاگت سے، وہ بھی انہوں نے بند کیا، اس کو شروع کرائیں گے۔ غازی بروتا پہ ہم نے کام شروع کروا دیا تھا۔ ایک اسلام آباد کے حدود سے ہم کوئی 1 ارب روپے کی لاگت سے کہ 20-25 ٹیوب ویل لگا کے وہ پانی ہم پنڈی کے لیے لا رہے تھے۔ ہمارے شہر کے 2-3 ہی بڑے پروجیکٹ ہیں، ایک ہم نے لئی ایکسپریس وے بنانا ہے، دوسرا ہم نے پانی پنڈی کو دینا ہے۔ باقی میرے خیال سے گلیاں نالیاں سڑکیں بنتے ہیں، اسپتال بھی یہاں پر ہر قسم کے موجود ہیں، کالجز بھی یہاں پہ بے شمار ہیں، اسکول بھی یہاں پر بے شمار ہیں، اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار میں لایا تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ لئی ایکسپریس وے اور دوسرا پانی، یہ مسئلے حل کریں۔